الحمد لله العليم الخبير، الحمد لله السميع البصير، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا إله إلا هو وإليه المصير. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الماء البارد. پہلا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ وہ کون سا ایسا نیک اور اہم کام ہے جو ہم کرنا چھوڑ چکے ہیں. اب اس سوال کو کہ بہت سے یا کون سے ایسے نیک اور اہم کام ہیں جو ہم کرنا چھوڑ چکے ہیں، میں نے ایک پوچھا ہے. اگر انسان سچا محاسبہ کرے تو اس کے ذہن میں کئی کام آئے گے، فلاں نیکیاں بھی میں چھوڑ چکا ہوں. یہ جب اپنے آپ سے سوال کریں گے، محاسبہ کریں گے، آپ کو اپنی خامیاں پتہ لگیں گی، آپ اپنی خامیوں کو ختم کر لیں گے تو وہ خوبیاں بن جائیں گی. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا کام ہے کہ جو چھوڑ دیا جائے یا نہ کیا جائے تو بندہ منافقوں میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر وہ کام چھوڑ دیا جائے، بہت سی نیکیاں اگر ان کو نہ کریں تو منافقت کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر بطور خاص مسلمان امتی اجتماعی یا انفرادی سطح پر وہ کام چھوڑ دیں تو پھر وہ منافقین کی نشانیوں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں. یہ دو سوال ہیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں میرے اور آپ کے لیے اس کے جواب اور اس کے جواب کی روشنی میں ہم نے اپنا حساب کرنا ہے. پھر ایک اور بات ہے کہ خاندان اور افراد اور دوستوں اور معاشرے اور جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے اس کی سطح پر اس میں وہ کون سا ایسا کام ہے جو ہمیں کرنے کا انفرادی اور اجتماعی حکم ہے لیکن ہم اب نہیں کرتے، بلکہ وہ کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں. نیکی کے معاملے میں ہم شرمیلے ہو چکے اور بدی کو برداشت کرنے کے حوالے سے بڑے بہادر ہو چکے ہیں. یہ سوالات اور پھر ان کے جوابات جو بھی آپ کے ذہن میں آئیں، اب ایک آیت سن لیں. کاش کہ ہم وہ ہوتے جو آیت سنتے ہی ترجمے کا انتظار نہ کرتے بلکہ آیت سنتے ہی رب کا کلام سمجھ جاتے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے اور آیات سنتے ہی عمل کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب نمازیوں کی اکثریت قرآن کو سمجھتی ہوگی. رب سے مانگنی چاہیے، بڑی بڑی باتیں مانگنی چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا.
اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ جو دلوں کی بیماری منافقت ہے اس میں مبتلا مرد اور خواتین، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ان کا ریلیشن، ان کا تعلق ایک دوسرے سے ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اللہ پہلی نشانی بتاتے ہیں یأمرون بالمنکر، یہ منافق لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین، کہ یہ برائی کو ابھارتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، برائی کو پرموٹ کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائی کو ابھارنا، اس کی تلقین کرنا، اس کو خوبصورت بنانا، معاشرے میں رائج کرنا، اس کو عام کرنا، اس کو قبول کر لینا، اور نیکی کو روکنا، اس کے راستے میں رکاوٹ بننا، ناپسند کرنا، اس کو حقیر سمجھنا، یہ منافق مرد و خواتین کی اللہ نے نشانی بنائی ہے۔ یہ منافقین کہاں ہوں گے؟ انسانوں میں صحیح ہوں گے۔ اب اس آیت کی روشنی میں پہلے اپنا جائزہ لے لیں کہ خدا نخواستہ میں اور آپ کسی برائی کو پرموٹ کرنے میں، ترقی دینے میں، ابھارنے میں تو شامل نہیں ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں ہم نیکیوں کے راستے میں رکاوٹیں تو نہیں بنتے۔ یہ ایک جو سوال ہے، اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی ذات پر، پھر جس چارپائی پر آپ سو کے آئے ہیں اس کے ارد گرد کمرے پر، پھر جس جگہ آپ کا وہ کمرہ ہے اس گھر پر، اور پھر جہاں پر آپ کا رزق اللہ نے وابستہ کیا ہے، خواہ وہ دکان ہے، دفتر ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پر اپنے رویے سے خود جائزہ لے لیں کہ کیا آپ برائیوں سے روکنے والے ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کا ایک مقام میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب دوسرا مقام پڑھتا ہوں، انہی الفاظ میں، اسی طرح الفاظ کی تعداد بھی وہی ہے، واحد جمع کا استعمال بھی وہی ہے، صرف جہاں پہ منافقون کا لفظ آیا ہے اللہ مومنون کا لفظ ذکر کرتے ہیں، جہاں پہ منافقات کا لفظ آیا ہے وہاں پہ اللہ مومنات ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ آیا ہے بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے والے مرد، دل سے پکا ایمان لانے والے مرد اور خواتین، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خاص مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ مل کر نیکی کی ترویج کرتے ہیں، نیکی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس پہ ابھارتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ برائیوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ یہ جو دوسری بات ہے یہاں پہ آ جائے، آپ اور میں ایک طرف اور یہ قرآن کا جملہ ایک طرف، ینہون عن المنکر، وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ کیوں روکتے ہیں برائی سے؟ اس لیے کہ برائی میں ان کو شیطان کی چال نظر آتی ہے اور رحمان کی مخالفت نظر آتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برائی کو ایک گناہ تو سمجھتے ہیں، شیطان کی چال سمجھتے ہیں، رحمان کی مخالفت سمجھتے ہیں، اپنے گھر اپنے معاشرے کے لیے فساد اور بگاڑ سمجھتے ہیں، ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، وہ اس کو روکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اب تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو دل سے محسوس کر کے برائی کو سمجھے کہ برائی ہے، تکلیف محسوس کرے کہ میرے ہوتے ہوئے یا میرے سامنے یہ منظر آ رہا ہے، اور پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے ینہون عن المنکر، وہ برائی کو روکتے ہیں۔ لیکن اب ہماری اکثریت، نمازیوں کی بھی اکثریت، ان کا دین یقیمون الصلاۃ تک تو ہے،
لیکن ینہون عن المنکر میں شرما جاتے ہیں. بے نمازیوں کو چھوڑ دیں. جو نمازی اس کونے سے اس کونے تک اور اوپر اور نیچے، اور جو ان کے سامنے ایک شخص کھڑا ہو کے بات کر رہا ہے، ہم اپنا جائزہ لے لیں. ہم عام گھریلو اپنی ماحول لے لیں، گھر کا ماحول لے لیں، جہاں پر کوئی حکومت نہیں، کوئی یہود اور ہنود کی سازش نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی زور زبردستی کرنے والا نہیں. وہاں پر ٹی وی اسکرین موجود ہے، اس پر ہر قسم کا ڈرامہ میوزک چلتا ہے. ہم تکلیف محسوس نہیں کرتے، چلنے دیتے ہیں، بچے دیکھ لیں، عورتیں دیکھ لیں. ایسا ہے یا نہیں؟ ہم دکاندار ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں گاہک بن کر یا تاجر بن کر. ہماری دکان میں ہمارے ساتھ پڑوسی نے، پوری گلی نے اور ہمارے بازاروں نے اشتہار بےہودہ لگائے ہوں گے. ہم خریداری کریں گے، ہم بیچیں گے، دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں گے. ہم برائی سے نہیں روکیں گے. قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے. ہم شادیوں پر جاتے ہیں، ہم زندگی بھر کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. لیکن وہ نمونہ ہماری شادیوں میں نہیں ہے، وہ بہترین ماڈل ہمارے جنازوں میں نہیں ہوتا، وہ ہمارے رویے اور اخلاق میں نہیں ہے، وہ ہماری وراثت میں نہیں ہے، وہ لین دین میں نہیں ہے، وہ ہماری مارکیٹنگ میں نہیں ہے، وہ ہمارے سودوں میں نہیں ہے. کہتے ہیں وہ بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شادیوں پہ آ جائیں. شادیوں میں فضول خرچی ہوگی اور ہم کریں گے. فضول خرچوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. لیکن ہم کہیں گے فضول خرچی ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ الفحشاء والمنکر کا ذکر بار بار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے نیم عریاں آدھا لباس پہن کے اپنی بیٹیوں کو سجا سجا کر اسی طرح شادیاں منانی ہیں. جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی اس وقت ہمت نہیں کرتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کی پہلے اصلاح کی جائے. شادی ہال میں جا کے کھانا کھائیں گے، اس سے پہلے میوزک چل رہا ہوگا. کوئی نمازی بھی اٹھ کے ہمت نہیں کرتا کہ اللہ کے بندے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کو اس نعمت کو آلودہ تو نہ کرو. ہم میں جذبے نہیں رہے. ہم میں جذبہ پتہ کب جاگتا ہے؟ ہم بدی کے خلاف ہمارا جذبہ نہیں جاگتا. اگر کسی ایسی مسجد میں جہاں پر رفع الیدین نہیں کرتے، وہاں پہ ایک امام بھیج دے جو رفع الیدین کرے، سارے نمازیوں کی غیرت پھڑکے گی. اور جہاں پہ آمین اونچی کہنے کا رواج ہو، وہ اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہوں، وہاں پہ ایسا امام آ جائے جو کہے آمین بس ہلکی سی آواز میں کہہ لینا، سارے کے سارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اجلاس منعقد ہوں گے، شہر کے اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن بدی کے خلاف میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا. نمازی گھرانے بھی، نمازی افراد بھی شادیوں کے فنکشن میں جائیں گے، میوزک چل رہا ہوگا، سب کچھ ہوگا، شادی پہ ہوتا ہے، چلنے دو. جو ایک آدھ بیچارہ بولے گا، سارے اس کی طرف ایسی نظر ڈالیں گے کہ یہ کون سے سیارے کی مخلوق آیا ہے. ہم بدل گئے، ہمارے حالات خراب ہو گئے، قرآن کے فیصلے نہیں بدلنے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور خواتین یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، مددگار ہیں، معاملے ایک دوسرے کے ان کے سپرد ہوتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے یأمرون بالمعروف، آپس میں نیکی کا نظام بناتے ہیں. یأمرون بالمعروف، امر بھی کا مطلب ہمارے معاشرے میں
تھوڑا سا سخت قسم کا ذہنوں میں چلا گیا ہے. یأمرون کا ایک مطلب ہوتا ہے حکم دینا, اور یأمر کے ساتھ جب بھی آئے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے ابھارنا, تلقین کرنا, اس کو پرموٹ کرنا, اس کے لیے حوصلہ افزائی کرنا. نیکی کا حکم دینا گویا کہ تصور لاتا ہے کہ جو نیکی دینے والے وہ دوسرے پہ مسلط ہو جائیں اور آرڈر چلانا شروع کر دیں, اور فوراً امت کے کمزور دل کے مالک لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا پھر یہ مولوی حکم چلائیں گے, داڑیوں والے ڈنڈے ماریں گے. نہیں, یأمرون بالمعروف کا عربی کے محاورے کے مطلب کہ روشنی میں مطلب بنتا ہے کہ وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں. حکم یہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں, یہ میوزک بند کر دو, نہیں چلے گا. حکم وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ بالادست ہو, لیکن دین کا حکم بالادست ہونے کے باوجود بھی وہ آخری حد ہوتی ہے, اس میں محبت ہی سے کام چلانا چاہیے. شادی حال میں بیٹھے ہیں, وہاں پر یأمرون بالمعروف یہ ہے کہ اٹھ کے وہ شادی کے فنکشن کے جن کا فنکشن ہے ان کے پاس جا کے کہیں آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں, یہ نعمت جو آپ کو ملی ہے, یہ خوشی جو ملی ہے, بہت سے اس سے محروم ہیں. اس پہ اللہ کے بندوں اللہ کی مزید شکر گزاری یہ بنتی ہے کہ آج ہم رب کو راضی نہ کریں. اگر آپ ناراض نہ ہوں, میں بھی گناہ گار ہوں گا, ہم سب بھی ہوں گے, گناہ آپ کو ملے گا, ہمیں آپ سے محبت ہے. اس میوزک کو تو بند کر دیں, کوئی پیارا سی قرآن کا درس, کوئی نعت, کوئی اور ایسی چیز چلا دیں جو کم از کم میوزک تو نہ ہو. ہم شاپنگ پلازوں میں جاتے ہیں, ہم سب نمازیوں کی بات کر رہا ہوں, ہم وہاں پر جائیں گے, بل بنے گا 1550 روپے. اگر 1550 یا 1600 بل بنا ہے اور آپ نے 2000 روپے دیے, آپ کو وہ دکاندار آپ کا بل 1600 روپیہ حاصل کرنے کے بعد, وصول کرنے کے بعد 200 روپے واپس دے دے گا. آپ 200 پکڑ کے کہیں گے یہ کیا نقصان کر رہا ہے, پہلے تو کہیں گے غلط فہمی ہوئی ہے. اگر وہ کہے گا نہیں میرا حساب ٹھیک ہے, آپ کہیں گے ممکن نہیں, میرا 1600 بل تھا, تم نے 1800 کاٹا ہے, 200 روپے تم واپس دے رہے ہو, مجھے 400 دو. اس نوٹ کی ہمیں فکر ہوگی, 200 کی فکر ہوگی. لیکن اسی دکان میں, اسی پلازے میں, شاپنگ مال میں میوزک چل رہا ہوگا, ہم گزرتے جائیں گے, شاپنگ کرتے جائیں گے. رب جو اہل ایمان کے صرف بیان کر رہا ہے اس سے ہم محروم ہوں گے, ہمارا دل نہیں پھڑکے گا, نہیں احساس کرے گا. ہمیں اس وقت ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم شاپنگ مال کی کوئی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پاس جائیں, کہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ جو نعمت دی ہے, اس رزاق نے, اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکیٹ نظر آئے, یہ شاپنگ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسلام کا ایک مرکز نظر آئے. صرف مسجد کیوں, شاپنگ مال, دکانوں اور پلازوں کے اندر حیا کا, تقوی کا یہ منظر کیوں نہیں بن سکتا؟ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کروڑوں اربوں کا کاروبار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے دین پر عمل کر کے دکھایا ہے, اور جنہوں نے بگڑنا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی خوشی ملتی ہے شوخے ہو کر, اپنی اوقات سے باہر ہو کے رحمان کو ناراض کر کے شیطان کا جشن مناتے ہیں. تو نمازیوں بھائیوں, بے نمازیوں سے تو شکوہ ہی نہیں. ہمارے سب کے ہوتے ہوئے, مسجدوں کے ہوتے ہوئے, میوزک ہے, ڈرامے ہیں, فحاشی ہے, ہر قسم کا پیغام عام ہو رہا ہے. آپ کسی بھی اسکول میں جہاں پہ شام ہو یا وہاں پر کوئی بہترین فنکشن جس میں بہترین ڈانس ہوا ہو, میوزک چلے ہوں, بہترین قسم کے گلوکاروں نے آ کے اپنی آوازوں کے جادو جگائے ہوں, جسم خوبصورت قسم کے جو جسم ہیں انہوں نے دل فریب نظارے دکھائے ہوئے ہوں, بچوں نے بیٹھ کے ٹیچر سمیت اس لعنت کا شکار ہوئے ہوں, اس فنکشن کو ہونے دینا. پھر ان 1000 بچوں کے والدین سے رابطہ کر لینا. ان والدین میں سے 500 تو کم از کم ضرور نمازی ہوں گے. ان 500 نمازیوں میں سے کسی ایک کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی
کہ انتظامیہ کو خط لکھے کہ میرے بچوں کی آخرت برباد کرنے والے منحوس، تعلیم کو شیطان کا ذریعہ بنانے والے بدبخت استاد، میں نے اپنی اولاد کو تمہارے پاس اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ وہ ڈانس سیکھے، وہ ڈرامے اور گلوکار اور ان اداکاروں کے نقش قدم پر چلے، اس نظام تعلیم پر بھی لعنت ہو. نہیں بولے گا. اس کو ڈر ہوگا کہ میرے بچے کو ٹیچر تنگ کریں گے، اس کا CGPA خراب ہو جائے گا. ہم نیکی کی تلقین اور بدی کے راستے میں رکاوٹ بننا افورڈ نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے مومن ہے ہی وہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جس نے یہ دیکھنا ہو کہ وہ دوسرے کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں دیکھنا ہو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے، ایک آیت سامنے رکھ لے اور ایک اپنی ذات سامنے رکھ لے. مومن مرد کے ہوتے ہوئے یہ فحاشی عام ہو، مومن ایک کمرے میں بیٹھا ہو اور وہاں پہ میوزک چلے، مومن ایک گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور 4-5 گھنٹے مسلسل فلم میں گندے گانے چل رہے ہوں اور وہ بیٹھا ہو تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. مومن وہ نہیں ہے جو سلفی کہلائے، حنفی کہلائے، حنبلی نسبت لے لے. جو شافعی نسبت اپنے پہ طاری کر لے وہ مومن کی تعریف نہیں ہے. مومن کی تعریف قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد و خواتین آپس میں ایک دوسرے کے ہیں مددگار. ہم مدد نہیں کرتے، حقیقت ہے نہیں کرتے. ہم مسلکوں کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے علماء بھی، مسجدوں والے نمازی بھی اس وجہ سے اکٹھے نہیں ہوتے کہ شہر میں فحاشی پھیل رہی ہے. وہ نہیں اکٹھے ہوتے کہ ہاسٹلز کے نام پر یہاں پر بازار حسن عام ہو رہے ہیں. وہ نہیں اکٹھے ہوتے اس بات پر کہ ہمارے بازاروں میں بڑے بڑے شاپنگ مال پر جو یہ بڑے بڑے بورڈز لگتے ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو اور بڑوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارے علماء اور مساجد اور تنظیمیں، اسلامی تنظیمیں اکٹھی نہیں ہوتی اس بات پر کہ شہر میں ایک بہت بڑا میوزیکل کنسرٹ ہوگا، بیٹیاں ناچیں گی، لڑکے ناچیں گے، کو گیدرنگ ہوگی. وہ اب اکٹھے نہیں ہوتے. نمازی بھی اکٹھے نہیں ہوتے. لیکن میں قرآن کی اس آیت کا کیا کروں؟ اس آیت کو کہاں پہ لے کے جاؤں، کہاں پہ چھپاؤں؟ ایک طرف ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. اگر میں ادھر نہیں تو پھر میں ادھر تو ہوں. اگر میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر نہیں کر رہا تو پھر میں مومن تو نہ رہا. ایمان کے جذبے سے، ایمان کے رتبے سے تو میں خالی رہا. یہ آیت ہی آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں، بڑا ہی پیارا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں ایک دوسرے کے دوست، مرد و خواتین، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں شریک، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ شر کا دروازہ بند کرنا ہے، یہ نیکی پھیلانی ہے، یہاں پہ قرآن، یہاں پر یہ دور ہوا دین سے، یہ بے نماز ہوا، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے پاس بیٹھو، اس سے محبت کرو. وہ آپس میں ایک دوسرے کو مددگار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں ینہون عن المنکر، وہ نیکی کی تلقین کر رہے ہیں، نیکی کا نظام بنا رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، نمازیں اپنی قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پتہ کیا انعام دیتے ہیں؟ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے گا. معاشرہ مذاق اڑائے گا، دوست بکھر جائیں گے، خاندان کٹ جائے گا، لوگ ترقی نہیں ہونے دیں گے، تانے دیں گے، اس کی خامیاں
نکال نکال کر اس کا کردار خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے جو اپنے معاشرے میں، گھر میں، گلی میں، دفتر میں، بازار میں، ملک میں، منصب میں، دفتر میں، جہاں پہ بھی وہ گئے یہ کام کر کے رب کے حضور آئیں گے، اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت اور اس سے پہلے یہ عمل عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. طیبا مبارکا اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد تسلیما کثیرا. ایک قرآن کا جملہ، یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. جو باپ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا اپنا حساب کر لیں. مائیں نمازی ہیں تو بچے نماز سے اگر غافل ہیں اور ماں بھی خاموش ہے تو بربادی ہے. یہاں پر فرقے میں بٹے لوگوں جن کی کوئی حیثیت نہیں، یا تو ہم اہل ایمان ہیں یا منافق ہیں. اہل ایمان وہ ہوں گے جو نیکی کی تلقین کریں گے، منافق ہوں گے جو چھوڑ چکے ہوں گے. اپنے گھروں میں اپنے مردوں اور خواتین کی ڈریسنگ کا جائزہ لے لینا اور دیکھ لینا کہ میری آنکھیں کھلی ہیں یا میرا دل بند ہے. اپنے گھروں کی تصویروں پہ جو دیواروں پہ لگی ہیں، جو میوزک وہاں پہ سنائی دیتا ہے، جس قسم کے پروگرام ہیں، اس کی روشنی میں اور ان آیات کی روشنی میں دیکھ لینا آپ کہاں ہیں. پھر اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت تھے. خیر امت، کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت تھے. اور ہم نے زور لگایا کہ ہم مسلکوں میں سب سے بہترین مسلک ہے. ہم بھول گئے کہ رب نے تمہیں خیر امت کہا تھا اور تم مسلک کی آبیاری کرتے ہوئے اس لائن میں لگے کہ میں بھی ایک مسلک میں سب سے اچھا مسلک میرا ہے. کنتم خیر امت، تم تو سب سے بہترین امت تھے. وہ کیسی امت؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی. ہم الٹا لوگوں کے لیے تیار کیے گئے. ہم میڈیا کا شکار ہیں، لوگوں کے ایجنڈے کا شکار ہے. ہم اس لیے تھے کہ لوگوں کو ایجنڈا ہم دیں گے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہاری نشانی یہ تھی کہ تم نیکی کی تلقین کرنے والے تھے. وتنہون عن المنکر، اور برائی کے مقابلے میں تم ایک بند تھے. لیکن ہم نے نیکی کا دروازہ بند کیا اور چھلانگ لگا کے بدی کے دریا میں کود گئے. اور پھر ایسے کودے ہمیں احساس ہی نہیں کہ یہ بدیاں ہیں، یہ گناہ ہے. یہ زنا نہیں رہا، وہ کلچر بن چکا. وہ شراب نوشی حق تسلیم کر لیا گیا. وراثت بہنوں کی کھا گئے، کہنے لگے معاشرتی مجبوری ہے. بہنوں کو ہم نے پیغام دیا کہ خاموشی سے بھائیوں کے نام پہ کر دو، ورنہ وراثت ملنے کے بعد زمین مل جائے گی، وراثت مل جائے گی، بھائی نہیں ملے گا. ہم مال ڈکار گئے. ہم نے نظام عدل میں ریٹ مقرر کرنے کے کہا ہاں ہم اس طرح قانون کو خریدیں گے اور بیچیں گے. ہم نے تعلیم گاہوں کو رقص گاہ بنا دیا. وہاں پہ تزکیہ اور تربیت کا تو تصور نہیں. وہاں پہ ڈگری ہے اور اس کے بعد فرینڈشپ ہے، دوستی ہے، گناہ ہے، ڈانس ہے، میوزک ہے، پارٹی ہے. یہ حقیقت میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثریت نمازیوں کے گھروں کی بات کر رہا ہوں. مسجد ڈھونڈیں گے اپنے مسلک کے مطابق، تعلیم گاہ ڈھونڈیں گے انگریز کے معیار کے مطابق. آج ابو جہل نے بھی بہترین کوئی اسکول کھولا ہوتا، انگلش کا معیار اچھا ہوتا، اچھی انوائرمنٹ ہوتی، اے سی لگے ہوتے، ہم نے کہنا تھا بچے بھیجو وہاں پر. آج جو سارے کے ساری بڑی بڑی درس گاہیں ہیں، ایک دن کوئی باغیرت باپ، غیرت مند جا کر جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ صرف 1 گھنٹہ گزار کے آ کے بیٹھ کے دیکھے کہ بیٹیاں یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہیں، بیٹے کیا کر رہے ہیں، ماحول کیا ہے. وہاں پہ پڑھانے والے ٹیچرز تو خالی ہیں اس جذبے سے. ان کو تو اب یہ فاشی محسوس نہیں ہوتی. وہ تو پریشان ہوتے ہیں کہ اکیلا بیٹھا ہے، اس کی کہاں ہے، اور وہ اکیلی بیٹھی ہے کہ اس کے ساتھ ملتی کیوں نہیں.
ایسے گراوٹ کے شکار ہیں۔ خطبہ ایک لفظ کے لیے دینا تھا، ینہون عن المنکر، وہ برائی سے روکتے ہیں۔ نمازیوں اکثریت ہم تو برائی کا شکار ہیں، روکنے پہ شرمندہ ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں اس غلاظت سے نکال دے، ہمیں اسلام کا پیغام بلند کرنے والا مومن مرد بنا دے۔ اے اللہ ہماری عورتوں کو حیا اور رب کریم ہمت عطا فرما، جو دین کا کام کر رہے ہیں اللہ ان کو غلبہ عطا فرما۔ رب کریم جو خاموش ہے، گونگے ہیں، جو میوزک کی دفعہ کھسک جاتے ہیں، بیٹھ کر سارا کھانا کھا کر میوزک سن سن کے آ کے ان کو احساس نہیں ہوتا، رب کریم ان کے دلوں کا احساس نصیب فرما۔ جو فحاشی پہ، برائی پہ، چغلی پہ، غیبت پہ کلک کرتے ہیں، سیاسی غلاظت کے نتیجے میں اپنا نامہ اعمال خراب کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ رب کریم یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں قیامت کے دن یا ہمارے حق میں گواہ ہوں گی یا ہم سب رشتہ داروں کے خلاف گواہ ہوں گی، کتنا سنگین منظر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہہ رہے ہوں گے قرآن تھا میری اس قوم نے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پس پشت ڈالا ہوا تھا، پس پشت پیچھے کر دیا تھا، مہجورا پھینکی ہوئی چیز بنا دیا تھا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے تھے، اپنے صحابی سے کہا تھا بس اور قرآن نہ پڑھنا برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ آیت کیا تھی؟ کیا ماجرا ہوگا اس دن جس دن ہم آپ کو ہر امت میں سے ایک رسول کو گواہ بنا کر لائیں گے اور اس امت کے خلاف آپ کو گواہ کے طور پہ کھڑا کر دیں گے۔ یہ خطبے دینا، یہ خطبے لینا مذاق نہیں ہے، یہ حجت ہے، قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، رمضان جب چلا گیا سب سے بڑی چیز جو ہم میں آئے گی کہ وہ گناہ جو ہم نے روک دیے تھے ہم کہیں گے پھر کر لو۔ اگر اس غلاظت کو بند کرنا ہے اپنے گھروں میں، ینہون عن المنکر، ینہون عن المنکر، ینہون عن المنکر، کہ وہ برائی کو روکنے کا ان میں جذبہ ہوتا ہے، اس چیز کو اپنے سیرت کا حصہ بنا لیں۔ آپ کے گھر میں نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، نیکیاں کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے اگر کہیں نماز پڑھنی ہے تو گند تو صاف کیجئے، اس گند کو تو روکے جو اندر آ رہا ہے اور بدبو آتی ہے۔ جب گندگی کا ماحول ختم ہوگا تو خود بخود وہاں پہ صاف کام کرنے کو دل کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر میں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہر مریض کو اے اللہ شفا عطا فرما۔ اے اللہ تڑپتے مریضوں نے، کچھ خاص مریضوں نے تکلیف میں ہیں، دعا کی درخواست کی ہے اللہ تیری رحمت ان سب کی تکلیف سے زیادہ ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وبصفاتک العلی، اے اللہ تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، تیری عظیم صفات کا واسطہ ہے جن میں سے ہمیں تو چند پتہ ہیں۔ اور رب کریم ونسألک بالصلاة والسلام علی النبی الحبیب المصطفیٰ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھ کے اس کا واسطہ اور وسیلہ بنا کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ہر شخص کی، رب کریم ہر شخص کو عافیت نصیب فرما دے، اس کو سنگین بیماری اور حادثوں سے بچا لے، ڈوبنے، جلنے، کٹنے کی اللہ تکلیف سے بچا لے۔ رب کریم جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ رب کریم جو بچھڑا ہوا ہے اللہ اس کو ملا دے۔ رب کریم جو اختلاف کا شکار ہے اللہ ان کے دلوں میں الفت پیدا فرما۔ رب کریم جو گناہوں کا شکار ہیں اللہ ان کو اپنے رحمت اور اپنی فضل سے اللہ ان گناہوں سے بچا۔ رب کریم ہمیں بے نیاز کر دے اپنی رحمت کے سے، اور رب کریم اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو جس نے آج تک کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، اے اللہ اس کو زیارت کعبۃ اللہ نصیب فرما۔ رب کریم جس کو حج نصیب نہیں ہے اللہ اس کو حج نصیب فرما دے۔ رب کریم جو کسی سے چیز سے محروم ہے اللہ اس کو عطا فرما دے، جو کسی چیز کا منتظر ہے اللہ اس کو اس کے حق میں اس کی وہ خواہش پوری فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر موجود ہر باپ اور ہر ماں کی ہر دعا قبول فرما، ہر بھائی اور ہر بہن کی ہر دعا قبول فرما، ہر مرد اور ہر خاتون کی ہر دعا اور ہر خواہش کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے ہمارے اعمال قبول کر لینا، ہماری دعائیں قبول کر لینا، اے اللہ ہماری خواہشیں اے اللہ وہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ ایک خواہش اور ہے، رب کریم جب ہم دنیا سے جائیں، ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے
ہماری امت کے حفاظ قرآن سمجھتے ہوں، اے اللہ یہ کام ہمارے ہاتھ پورا فرما دینا۔ ہمارے باشعور لوگ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے ہوں، براہ راست سمجھتے ہوں، ان نمازیوں میں سے اے اللہ اکثریت قرآن کو سمجھتی ہو، اے اللہ ہمیں ایسا ہی کام نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔